نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، اور فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، یہ منصب ان کو دے دیے، یہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اس طرح کے لوگ بن گئے، فلک نے اس کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، اور بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی. یعنی یہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا امریکہ یا برطانیہ یا جرمنی یا فرانس، ان کے گٹوں میں بیٹھ کے آپ بھیک مانگ رہے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو یہ بتائیں، جاتے جاتے حکومت ایک تحفہ دے گئی ہے، 20 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تحفے اور بھی ملیں گے، یہ تو چلے جائیں گے، پیچھے جو نگراں سیٹ اپ آ رہا ہے وہ بھی انہی کا ہوگا. یہ دھمکا کے کہہ کے گئے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم ہی نگراں وزیر اعظم لائے گی، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ 40 سے 50 بندے باجوڑ میں شہید ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے پٹھان بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کے جنازوں میں شریک ہوا جاتا، ان کی ساری قیادت دبئی میں بیٹھی ہوئی تھی زرداری صاحب کے چرنوں میں، اور یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا تھا کہ اگلی حکومت جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی اس میں ہمیں کیا ملے گا، ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. شہادتوں کے بعد خیبر پختونخوا میں امن آیا اور 40-50 بندے پھر شہید ہو گئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے بندے شہید ہوئے، وہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو ان کو فکر فاقہ نہیں ہے. دبئی میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جناب اگلے وزیر اعظم کون ہوگا، اگلا وزیر خارجہ کون ہوگا، وزیر داخلہ کون ہوگا، فلانے حکومت کا سربراہ کے پی کا کون ہوگا، پنجاب کا کون ہوگا. یہ سارے لوگ اس حمام میں سب ننگے ہو چکے ہیں. ان کو اپنی حکومتوں سے غرض ہے. حاصل پور میں کرائے نہیں دے سکتا تھا ایک شخص، اس کی بیگم اور وہ دونوں نے جب دیکھا کہ جی 17,500 کرایہ ہے، اور جب گھر جاتے ہیں نوکری کوئی نہیں ہے ان کے پاس، کام کرنے کو کہیں کام مل نہیں رہا، بچے دودھ مانگتے ہیں، جب دودھ پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا نا دینے کے لیے، تو وہ پہلے بچوں کو زہر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ خود زہر پی لیتے ہیں. دونوں میاں بیوی اور اس کے بچے دونوں زہر پئیں گے، پھر بچوں کو زہر دیں گے، اور اس کے بعد دار فانی سے کوچ کر جائیں گے. اس کے بعد آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ 20 روپے ڈیزل تو مہنگا کر رہے ہیں، پیٹرول بھی مہنگا کر رہے ہیں، لیکن اس پہ بعد میں آتے ہیں. فیصل مسجد میں آپ ہر قسم کا کیا کہتے ہیں ماڈلنگ کر سکتے ہیں. فیصل مسجد میں آپ شادیوں کی شوٹس کر سکتے ہیں، جو مرضی فحاشی بے حیائی کرنا چاہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی آپ کو. لیکن فیصل مسجد کے باہر اگر آپ کے 4 بچے معذور ہیں اور آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے کام کرنے کو، اور آپ کلفی کی ریڑھی لگاتے ہیں، تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا اور آپ پہ جرمانہ ڈال دیا جائے گا. یہ کلفی والا ہے جس پہ جرمانہ ڈالا گیا، باقی یہ ساری ہر قسم کی شوٹنگ وہاں پر جائز ہے کرنے کو. اور اس کے 4 بچے ہیں، چاروں معذور ہیں، اور یہ وہ چاروں بچوں کو لے کے عدالت کے باہر کھڑا ہوا تھا، میجسٹریٹ صاحب کے دفتر کے باہر. اچھا، آپ فیصل مسجد کے اندر فوٹو شوٹ کرتے ہیں، میاں بیوی ساتھ بیٹھ کے جو مرضی کریں، جس طرح مرضی کا وہ رومانٹک قسم کے فوٹو شوٹ کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. آپ جو مرضی فحش یا بے حیائی قسم کے کپڑے پہن کے وہاں جا کے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنائیں، مجال ہے کہ کسی کی جرت ہو کے آ کے آپ کو روکے. ہاں، لیکن اگر آپ کے 4 بچے معذور ہیں اور آپ کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور آپ کلفی کی ریڑھی لگاتے ہیں فیصل مسجد کے باہر، تو آپ بہت بڑے کہ آپ نے اتنے اچھے شہر کو خراب کرنے کی کوشش کر دی. لہٰذا آپ پہ جرمانہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو جیل کی سزا بھی سنا دی جائے گی. یہ آپ کے سامنے وہ کلفی والا ہے غریب، اور باقی ہر قسم کا فوٹو شوٹ وہاں پر جائز ہے ایک مسجد کے اندر، اس کے باہر اس کے احاطے میں بیٹھ کے سب کو جائز ہے، جس طرح مسجد وزیر خان کے باہر جائز ہوتا ہے، جس طرح باقی مساجد کے باہر جائز ہوتا تھا. اور یہ لوگ ان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں، ایک طرف بندہ خودکشی کر رہا ہے اپنی بیگم اور بچوں کو لے کے، دوسری طرف کلفی والے کو سزا ہو رہی ہے، اور تیسری طرف آپ کا ڈیزل اور پیٹرول 20 روپے مہنگا ہو رہا ہے. وزیر خزانہ یہ کہتا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کا مجبوری ہے، ورلڈ بینک کی مجبوری ہے. اگر آئی ایم ایف کی مجبوری ہے تو پھر یہ کیا بکواس ہے؟ 230 کروڑ روپے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی صرف نئی ریوو گاڑیاں لینے کے لیے دیا گیا ہے آپ کی حکومت پنجاب کی جانب سے کہ جاؤ عیاشیاں پٹو.
اس سے پہلے کیا یہ گھوڑا گاڑی پہ آتے تھے؟ اس سے پہلے کیا یہ کھوتا گاڑی پہ آتے تھے؟ کیا ان کے پاس گاڑیاں موجود نہیں تھیں؟ آپ دیکھو ریاست کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آپ کا چیئرمین سینٹ یہ بل پاس کرتا ہے کہ میں جہاز میں اپنی بیگم اور بچوں کو بھی جا کے عیشی کر سکتا ہوں. چیئرمین سینٹ یہ بل پاس کرتا ہے کہ درجنوں ملازم اور دھوبی نائی سارے جو ہے میرے گھر میں وہ کام کر سکتے ہیں. چیئرمین سینٹ یہ بل پاس کرتا ہے کہ میں اگر 1 کلومیٹر گاڑی چلے گی تو جناب اتنے پیسے میری جیب میں آنے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ہونی چاہیے. جس نے بھی بل پاس کیا آپ نے بڑی زیادتی کی چیئرمین سینٹ صاحب کے ساتھ بھی. چیئرمین سینٹ صاحب جب فوت ہوں گے تو اس کے کفن کا جو اخراجات ہیں وہ اس بل میں موجود نہیں ہے. چیئرمین سینٹ صاحب کے جو سوئم ہوگا اس پہ جو جامع شیری تقسیم ہوگا اس میں اخراجات نہیں ہیں. اس کے 40ویں یا جمعراتوں کا جو خرچہ ہوگا اس میں اخراجات کا نہیں بولا گیا. تو آپ دیکھو ریاست ایک طرف بھوکی ننگی پیاسی پڑی ہوئی ہے کہ عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اور بجائے اس کے کہ آپ لوگ کوئی سٹینڈ لیں اس حساب سے کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی ملے, آپ چیزیں مہنگی کر رہے ہیں. اس وجہ سے کہ IMF کہہ رہا ہے, علامہ اقبال کہتا ہے کہ نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے, خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے, اور فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں. یہ منصب ان کو دے دیے, یہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اس طرح کے لوگ بن گئے. فلک نے اس کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں, خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے, اور بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی. یعنی یہ IMF یا ورلڈ بینک یا امریکہ یا برطانیہ یا جرمنی یا فرانس ان کے گٹوں میں بیٹھ کے آپ بھیک مانگ رہے ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو پھر مجھے بتائیں نا, پھر یہ کہاں کے نعرے لگائے جا رہے ہیں؟ آپ کا 200 بلین کا صرف ایکسپورٹ انڈیا کرتا ہے IT کے سیکٹر میں, ہم 2 بلین کا بھی نہیں کر پا رہے. ہماری ٹوٹل اتنے ایکسپورٹس پورے ملک کے نہیں ہے جتنے صرف IT سیکٹر میں وہ کر رہے ہیں. ہمارے یونیورسٹیز کے بچے ہر 6 مہینے کے بعد ہزاروں بچے کراچی تک خیبر پاس آؤٹ ہو کے سیویاں اٹھا کے لوگوں کے دفتروں کے باہر جا کے دستک دے رہے ہوتے ہیں, اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور نوکری دینے کے لیے نہیں ہوتی. آپ لوگوں نے کوئی IT سینٹرز آج تک نہیں بنا سکے. آپ لوگ کچھ نہیں, لیپ ٹاپ تو دے رہے ہیں, لیپ ٹاپ پہ کیا کرے وہ؟ آپ نے اسے ہنر سکھایا یا نہیں سکھایا؟ آپ نے اسے خواہ کی ڈگریاں دے دی ہیں کہ بس رٹا لگاؤ بیٹا, ABC کے رٹے لگاؤ, نیوٹن کے 3 لا کے رٹے لگاؤ, 3 لا اگلے مہینے دوبارہ تمہارے منہ پہ مار دیں گے, اس کے بھی رٹے لگا دو. لیکن آپ جو ہے نا جناب علی نوکری نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ سرکار کے پاس ہے نہیں. نوکریاں ہیں اپنے بھانجے بھتیجوں کے لیے, اپنے سمدھی کو دیں گے وزارتیں, اور دوسرا مولانا صاحب اپنے ہی سمدھی کو دے گا جناب گورنری کی سیٹ. تیسرا جو ہے وہ, اور یہ حکومت بنی کن لوگوں کی ہے؟ آدھے وہ لوگ ہیں جو پاکستان بننے کے ہی حامی نہیں تھے, آدھے وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے پھر بنگلہ دیش کو توڑ کے الگ کر دیا, ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کے, اور جو ڈھا کے جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا یہ نعرہ لگا کے. اور آدھے وہ لوگ ہیں جو جا کے پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں ادھر مانگنے تو نہیں آیا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مانگنے آیا ہوں, لیکن کیا کروں میری مجبوری ہے. اور یہ کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ عوام کس طریقے سے کنٹرول کی جا رہی ہے؟ روس میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا تھا اور عوام کو کچل کے قتل کیا جا رہا تھا تو روس کی پارلیمنٹ نے صدر مملکت سے گلہ کیا کہ آپ عوام کو بعد میں کس طریقے سے اپنی فیور میں کریں گے. تو اس نے کہا کل تو میں جواب دوں گا. وہ اگلے دن آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک مرغی تھی, اس کا ایک پر ادھیڑا, اور اس نے چلائی اور پھڑ پڑائی. ساری پارلیمان نے شور مچایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا خاموش رہو. دوسرا پڑ ادھیڑا, تیسرا ادھیڑا, کرتے کرتے وہ چلاتی گئی اور پارلیمان چلاتا رہا, اور وہ خاموشی سے وہ پڑ ادھیڑتا رہا اور چلتا رہا. اور جب وہ بالکل برہنہ ہوگی نا, ننگی ہو گئی, اس کی چمڑی نظر آنے لگی, اٹھا کے زمین پہ پٹخا, اور پھر وہ چلنے لگا اور جیب سے کچھ دانے نکال کے پھینکنے لگا. وہ مرغی اٹھی, وہ برہنہ حالت میں وہ دانے چکتی گئی, جہاں جا کے صدر مملکت بیٹھا, مرغی جا کے اس کے قدموں میں, وہ دوبارہ جھولی میں بیٹھ گئی, گود میں بیٹھ گئی. ہماری قوم کا حال یہ ہے, یہ کیوں نہیں بولتی؟ یہ مردہ ضمیر ہو چکے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ 20 روپے مہنگا ہوگا, یہ نہیں کچھ بولیں گے, یہ نہیں احتجاج کریں گے. پرسوں 2 روپے سستا ہو جائے گا, 4 دن بعد دوبارہ 2 روپے سستا ہو جائے گا, اور یہ مٹھائیاں بانٹیں گے, اور پھر اگلے ہفتے 40 روپے پھر مہنگا ہو جائے گا.